www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم. اس مبارک حاضری کے مقاصد میں ایک اہم حاصل کرنے کی چیز ہے کہ اللہ تعالی کی محبت اور اللہ تعالی کا عشق ہمارے اندر زیادہ ہو. جتنی اللہ تعالی کی محبت، اللہ کا عشق ہمارے دلوں میں زیادہ ہوگا، اتنی دنیا کی ناپاک اور فانی چیزوں کی محبت دلوں سے کم ہوتی ہوئی چلی جائے گی. پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ تعالی ہی کی محبت رہے گی اور دنیا کی فانی محبتیں انشاءاللہ دل سے نکل جائیں گی. اس آیت میں اللہ تعالی کی طرف سے فرمایا گیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تعالی کی محبت کے اندر بڑے پکے اور سخت ہوا کرتے ہیں. دنیا میں ایک ضابطہ ہے، عملی ضابطہ. انسان جس چیز کو اپنی زبان سے زیادہ بولتا ہے اس کی محبت انسان کے دل میں بستی ہے. جس چیز کو آنکھ سے زیادہ دیکھتا ہے اس کی محبت بھی دل میں زیادہ بستی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ زبان سے اللہ کا نام، اللہ کا کلمہ، اللہ کا ذکر اتنا بولو کہ بولتے بولتے دل کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے اور اللہ والوں کو، اللہ کی قدرت کے نظاروں کو، توحید کے نظاروں کو، اللہ کے کلام کو اتنا دیکھو کہ اس کی برکت سے دل کے اندر خدا کا عشق جم جائے. اس لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو روپیے، نوٹ، کرنسی ہے اس کو زیادہ مت دیکھو، اسی لیے کہ آنکھ سے انسان جتنا جس چیز کو زیادہ دیکھتا ہے اس کی محبت دل کے اندر بیٹھتی ہے. جو لوگ فانی عشق کی دنیا کے اندر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اگر کوئی ان کی داستان ان سے معلوم کرے تو تقریباً ہر ایک کا یہی ایک جواب قدر مشترک ہوگا کہ نظر سے شروعات ہوئی تھی اور پھر دل کی دنیا کے اندر وہ بس گیا، رچ گیا. اس لیے ہمیں زبان سے اللہ کا نام خوب بولنا ہے، اللہ کی محبت اس کی برکت سے دل میں آئے گی.
کہتے ہیں اذا تقرر علی اللسان تقرر فی القلب، جب زبان پر ایک چیز بار بار دہرائی جاتی ہے تو وہ چیز دل کے اندر جم جایا کرتی ہے۔ اور جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ کے نام لینے کے اندر بھی بڑی لذت آئے گی۔ دنیا میں جو لوگ اس طرح کی ناپاک فانی محبتوں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے معشوق کے فانی کا نام زبان پر لاتے ہیں، کسی نہ کسی عنوان اور کسی نہ کسی بہانے سے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل کے اندر وہ رچا بسا ہوا ہے، اور اس نام کے تذکرے میں ان کو مزے آتے ہیں، لذتیں ان کو آتی ہیں۔ جب اللہ کی بات ہم بولیں گے، اللہ کا نام بولیں گے، اللہ کی محبت دل کے اندر بیٹھے گی، اور اللہ کی محبت والوں کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی محبت دل کے اندر آئے گی، تو پھر اللہ کا نام لینے کے اندر وہ لذت آئے گی کہ قسم خدائے پاک کی دنیا کی تمام لذتیں اس کے سامنے بے حیثیت ہو جائے گی۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گھڑی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر ہے بڑا پیارا، فرماتے تھے جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، کس کا؟ اللہ۔ جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ جب سے زباں پہ ان کا نام آنے لگا، تب سے دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگا۔ تو یہ بات ہے کہ ایمان والے جتنا اللہ کا نام بولیں گے، اس لیے کہا جاتا ہے خوب تسبیح پڑھو، خوب کلمہ پڑھو۔ آج صبح آپ نے مجلس میں سنا ایک سبحان اللہ کے سلسلے کے، تو جتنا اللہ تعالیٰ کا نام بولیں گے اتنا اللہ کی محبت دل میں بڑھے گی، جتنی اللہ کی محبت آئے گی انشاءاللہ فانی محبتیں دل کے اندر سے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ اور یہ ایک بڑا مقصد ہے ہم لوگوں کا۔ اور دیکھیے حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہم کو دعا سکھلائی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں۔ ہم اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں تو خدا سے خدا کی محبت کا بھی سوال کریں۔ حدیث پڑھی ہے، دعا پڑھتے ہم اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی الی حبک۔ اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت اور پیار کا سوال کرتے ہیں۔ جو آپ کے پیارے لاڈلے آپ سے محبت کرنے والے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر کے اللہ کی محبت انشاءاللہ دل کے اندر آئے گی، اور وہ اعمال، وہ کام جو اللہ کی محبت کے قرب کا، زیادتی کا ذریعہ بنے، اللہ ان اعمال کی محبت ہمیں عطا فرمائے۔ اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد۔ اللہ کی محبت اتنی آ جائے دل کے اندر، اپنی جان سے بھی زیادہ، مال سے بھی زیادہ، گھر والوں سے بھی زیادہ، ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ دل دماغ میں بس جاوے تو اللہ کی محبت اور اللہ کا عشق بس جائے۔ تو یہ بڑی اہم چیز کہ اللہ کی محبت والوں کے ساتھ رہ کر اپنے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، اور اللہ کے نام کے ذکر کی برکت سے اللہ کی محبت دل میں حاصل کرنا، اللہ کو جو پسند اعمال ہے اس کی برکت سے اللہ کی محبت دل کے اندر لانا ہے۔ تو ان مبارک مجلس کا، ان خانقاہوں کا، یہ اعتکاف کا، سلوک کا، تصوف کا ایک اہم ترین مقصد
اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر لانا۔ اب ایک اس کا دوسرا پہلو، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ذرا آسان کر کے مختصر لفظوں میں عرض کروں۔ فرماتے ہیں سالک یعنی صداق میں چلنے والے، ان کو لوگوں سے تعلقات بڑھانے نہیں چاہیے، لوگوں سے تعلقات بڑھانے نہیں چاہیے۔ حضرت فرماتے دوستی کے تعلقات بھی نہیں، دشمنی کے تعلقات بھی نہیں۔ کہ ان مبارک مجلسوں میں آنے کا مقصد اللہ سے تعلق کو بڑھانا ہے، اللہ کی محبت بڑھانا ہے، لوگوں سے، مخلوق سے، انسانوں سے نہ دوستی کے تعلقات بڑھانے نہ دشمنی کے تعلقات بڑھانے۔ یہ مقصد یہاں آ کر کے کہ بھائی دوستیاں بڑھاؤ آپس میں، تعلقات کو بڑھاؤ آپس میں، ہرگز نہیں۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اگر دوستی کے تعلقات بڑھائے یا دشمنی کے تعلقات بڑھائے تو اس سے تمہارا دل بھی مشغول رہے گا، تمہارے اوقات بھی مشغول رہیں گے، اور جب دل اور تمہارے اوقات ان دوستی دشمنی کے تقاضوں میں مشغول رہیں گے تو اللہ کے ذکر سے غفلت بڑھتی چلی جائے گی، جو اصل مقصود ہے۔ اس واسطے اس طرح کے تعلقات بڑھانے کے چکر میں نہیں پڑنا، اپنے کام سے کام۔ اور دیکھو جس طریقے سے دوستی کے تقاضوں کو نبھانے میں آدمی رہتا ہے، اس طرح دشمنی کی بھی اسی حال ہے۔ جب کسی سے انسان کی دشمنی ہو جائے تو وہ دشمن اس کو تکلیف دینے کے پیچھے رہے گا، یہ اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں رہے گا، یہ بھی ایک مشغولی ہو جائے گی، اور اس مشغولی میں اللہ کی یاد سے انسان کو غفلت ہو جائے گی۔ اور دوستیاں یہ تو ہے ہی ہے، دوستیوں کے تقاضوں کے اندر انسان پھر اللہ کی یاد سے دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ان مبارک مجالس کے مقصد میں اللہ کے ساتھ تعلق کو بڑھانا، اللہ کے ساتھ محبت کو بڑھانا، یہ ہے۔ مخلوقات کے ساتھ تعلقات کو بڑھانا یہ ہرگز نہیں، ورنہ ہم اپنے اصلی مقصد اللہ کی یاد، اللہ کے تعلق کے اندر بہت پیچھے رہ سکتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں حضرت نے تو بہت کچھ باتیں لکھی ہے، میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر ایک چھوٹی سی شک عرض کروں۔ یہ تو ایک بہت بڑی عمومی بات حضرت نے بیان فرما دی، چونکہ اس طرح کی مبارک نسبتوں پر، اللہ والوں کی مبارک نسبتوں پر اس سلسلے کی بعض کوتاہیوں کی وجہ سے بعض مرتبہ اللہ کے نیک بندوں پر بھی اشکالات اور اعتراضات ہوتے ہیں، اور یہ مبارک سلسلوں پر بھی اشکال اور اعتراضات ہوتے ہیں، اور اس کا سبب اس راہ میں چلنے والوں کی بے اصولیاں ہوا کرتی ہیں۔ اسے رمضان کی ایک تازہ بات گزشتہ ہفتے کی عرض کروں۔ ایک جگہ پر ایک بڑا دیندار نوجوان لڑکا بہت اچھی تمہید باندھ کر کے بیچارہ خوف ہراس کے ماحول میں عرض کرتا ہے، فلاں صاحب کے پاس میری اتنی بڑی رقم ہے، دعا کر دو، کوئی ذریعہ کروا دو کہ نکل آئے۔ سن کر کے پہلے دماغ کے اوپر کرنٹ سا لگا کہ تم تو اصلاً وطن کے اعتبار سے یہاں گے، جس کا نام لے رہے ہو آپ سے اتنے دور رہنے والے، پھر کیسے آپ پیسوں کے معاملے کے چکر میں ان کے ساتھ پڑ گئے؟ اس نے بیچارے نے اپنی درد بھری داستان سنائی۔ فلاں بزرگ کی خانقاہ کے اندر 3-4 رمضان میں ساتھ رہنا ہوا، اس کی نسبت سے دوستی ہوئی، پھر انویسٹمنٹ کے نام کے اوپر پیسے لگے، اور اب وہ گئے تو ایسے پیسے گئے، وہ بزرگ کی صحبت بھی گئی، خانقاہ کا جانا آنا بھی گیا، اور وہ تعلق بھی ختم ہو گیا، سب چیزیں ختم ہو گئی۔
میں نے کہا اللہ کے بندو، اللہ والوں کی صحبت میں، خانقاہوں میں، دینی مجلسوں میں ایسے تعلقات کے لیے جاتے ہو، اس طرح کے روابط پیدا کرنے کے لیے جاتے ہو، اس کی وجہ سے اس اللہ کے ولی کو تو بیچاروں کو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، لوگ اپنے طور پر ایسے معاملات کرتے ہیں، پھر اخیر میں جا کر کے جب پھنسیں گے تب جائیں گے حضرت اس نے ایسا کر دیا ہے، ذرا کچھ کروا دو۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں مشورہ لیں گے، بیٹے کا نام کیا رکھنا، لیکن اتنے بڑے بڑے معاملات کرتے ہیں تب حضرت کو کوئی پوچھنے نہیں آتا، اور جب پھنسیں گے تب کہیں گے حضرت ذرا یہ ہو گیا، وہ یہ نہیں کر رہا ہے، وہ نہیں دے رہا ہے۔ تو یہ تعلقات جو اللہ والوں کے ساتھ ہے، یہ اللہ کے ساتھ محبت بڑھانے کے لیے، آخرت کے واسطے، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت تازہ کرنے کے واسطے، نہ کہ اس کے ذریعے سے ہم اس طرح کے دنیاوی چکروں میں، دنیاوی فائدوں میں پڑے اور پھر اس کے اندر کوئی بات ہو گئی تو ان مبارک نسبتوں کو، مبارک سلسلوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو تکلیف ہوتی ہے اور بدنامیاں ہوتی ہے، اور اس کا ذریعہ جو ہے اس طرح بے اصولی کرنے والے سالکین ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اس چیز کو خاص ملحوظ رکھے جو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی کہ سالک کو چاہیے کہ تعلقات کو نہ بڑھائے مخلوق سے، نہ دوستی کے تعلقات نہ دشمنی کے تعلقات، یہ چیز وقت اور دل کو مشغول رکھنے والی اور اس سے اللہ کی یاد میں کمی آئے گی، اور اس طرح کے فتنے بھی آ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک اپنے بزرگ سے سن رکھا کہ جس نے اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محض دنیاوی مقاصد سے تعلقات قائم کیے وہ فتنوں میں پڑے گا، اور جس نے آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے تعلقات قائم کیے، انشاءاللہ اس کو بڑی برکت حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان طرح کی رذیلوں سے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنی محبت، اپنے تعلق میں ہم سب کو ترقی اور اضافہ نصیب فرمائے، اور غلط نیتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔